بھئی آپ پہلی دفعہ گئے ہیں، آپ کا دل کرا خانہ کعبہ کو چاروں طرف سے دیکھوں، پھر سونے کا دروازہ لگا ہوا ہے جو خواتین کی کمزوری ہے، گولڈ، میں سونے کی تاروں سے دیکھوں کیا تاریں لکھی ہوئی، کیا آیتیں لکھی ہوئی ہیں، نو منع کر دیا گیا۔ آپ نہیں طواف کرتے تھے، چاہے نفلی طواف کریں چاہے یہ طواف کریں، آپ خانہ کعبہ کو نہیں دیکھیں۔ کیوں بھائی اتنا ظلم اللہ نے کیا؟ نو، اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نہیں ہوں، میں اب آپ کے اتنا قریب ہوں کہ میرے ساتھ 1 to 1 ملاقات کریں، 1 and 1۔ اللہ کہہ رہا آ جاؤ۔ اب کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے سے دوستی کرو۔ کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ نے خود کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان میں آ جائیں، آپ کو نہیں عربی بولنے کی ضرورت۔ یہ ایک نماز ہے، آپ نے کیسے شروع کی؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کا طواف نہیں ہوگا۔ پہلے 3 چکروں میں وضو ٹوٹ گیا، جائیں گے نیا وضو کر کے آئیں گے اور شروع سے طواف کریں گے نیت کر کے۔ اگر چوتھے چکر یا اس کے بعد وضو ٹوٹتا ہے، جائیں گے وضو کر کے آئیں گے، یہاں سے ٹوٹا ہے وہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے، صرف وضو کرنا ہے، تو یہ 33 سیڑھیاں میں نے بتائی ہیں، 6 جگہ بنی ہوئی ہیں، ان ساری سیڑھیوں کے نیچے بیسن لگے ہوئے ہیں، آپ وہیں سے بیسن کر کے 5 منٹ میں وضو کر کے واپس آ کے اپنا طواف شروع کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یہ دیکھنا بھی نہیں، دوستی کرو۔ کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنی زبان میں آئیں جی، آپ پنجابی ہیں پنجابی میں آئیں، پشتو ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ اردو ہیں، آپ مکرانی ہیں، آپ سرائکی ہیں، آپ چائنیز ہیں، آپ اسپینش ہیں، آپ انگلش ہیں، آپ ہنگری ہیں، جو بھی ہیں آ جائیں، میری اپنی زبان میں بات کریں۔ جب اپنی زبان میں ہوتی ہے تو پھر پردے ختم ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، اپنی لینگویج میں پردے ختم ہوتے ہیں۔ ایک ڈپٹی کمشنر ہے، اپنے دوست سے ملتا ہے، دوست کلرک کا ہے، جب وہ دو ملتے ہیں نا، کسی بھی ٹاپے پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں، اور پھر بھول جاتا ہے ڈپٹی کمشنر کہ میری لینگویج، وہ جو انگلش لینگویج ہے ٹرمنالوجی، وہ بھول گیا، اپنے لگے ہوئے سرائکی میں گفتگو کر رہے ہیں، اپنے لگے پٹواری میں، نہیں یاد اس ڈپٹی کمشنر کو کہ میں کون سی لینگویج وہاں بولتا ہوں، یہاں آگے گھریلو لینگویج بول رہے ہیں، فری ہو کے بول رہے ہیں، دوست بھی فری ہے، دونوں نے اکٹھا میٹرک کیا، ایف ایس سی کیا، بی اے کیا، سی ایس ایس میں ایک رہ گیا، ایک پاس ہو گیا، دوستی قائم ہے، عزت قائم ہے، اب پی رہے ہیں۔ اب جب ڈپٹی کمشنر جانے لگتا ہے اپنے دوست سے اٹھ کے، تو کہتا ہے یار تو اتنا بڑا افسر ہے، میرا یہ کام تو کر دے۔ وہ کہتا ہے بھیج دے یار، ہو جائے گا، یہ کوئی کام ہے؟ پھر تھوڑی دیر بعد کرتا ہے یار میرا ایک اور کام ہے، وہ تو اتنا بڑا افسر ہے، کام تو کر دے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے کہتا ہے بھیج دیں، یہ کوئی کام نہیں ہے۔ پھر فری ہے نا، جاتے جاتے گلے ملتا ہے، کہتا ہے یار میرا ایک کزن ہے، اس کا بھی کان پھنسا ہے، اس کو بھی بھیج دے۔ وہ آنکھ مار کے کہتا ہے بھیجو اس کو بھی، میں افسر لگا ہوں۔ یہاں اللہ آپ کا افسر لگا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کہتا ہے اپنی لینگویج میں آ جائیں، مانگے جو مانگے، باتیں کریں۔ اس نماز میں کوئی سبحان اللہ نہیں، اس نماز میں کوئی الحمدللہ نہیں، اس نماز میں کوئی اتحیات نہیں، اس نماز میں کوئی رب جلی نہیں، کوئی دعا نہیں۔ دعائیں لکھ دی کتاب مسلک والوں نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نماز نہیں پڑھی اور کوئی دعا نہیں پڑھی، مسلک لکھ دی، لوگ خوش ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں، خود بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کتابوں سے دیکھ کے پڑھیں، ہاں قرآن کے الفاظ ہے کہ جہاں نہیں ہے، یہاں سیلیبریشن ہے حضرت ابراہیم کے، انہوں نے کیا کیا وہ کرنا ہے بھائی۔ ان 7 چکروں میں وہ اللہ کی ذات میں گم ہو گئے، آپ نے گم ہونا ہے، اسی لیے خانہ کعبہ کو دیکھنا منع کر دیا۔ وہاں ہوتا کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے عورتیں ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے کہہ کے لگا رہی ہیں، ہاں ہاں ہو، باتیں ہو رہی ہیں، میں نے جناب فلاں شاپنگ کی، فلاں کے لیے کی، وہ 7 چکر یہی کام کر کے فارغ، کوئی قبول نہیں ہوا۔ آپ سنیں گے آپ کے 7 چکروں میں اردو اسپیکنگ گزریں گی آپ کے ساتھ، لڑکے ہیں باتیں کر رہے ہیں، دوست ہیں باتیں کر رہے ہیں، فون آ گیا تو فون ایسے اٹھاتے ہیں، او کسی وزیر اعظم کا فون آ گیا۔ او بے وقوف کے بچے، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت تم سارے شہنشاہوں کا شہنشاہ، ساری کائناتوں کا مالک، سارے عالموں کا، سارے جانوں کا مالک آپ سے ڈائریکٹ رابطے پہ ہے بھائی، آؤٹ لائن پہ، آپ کس سے بات کر رہے ہو؟ اور بات کیا ہو رہی ہے؟
ہاں یہ چوتھا چکر لگا رہا ہوں، پانچواں چھٹا ساتواں یہ گیا، میں آ رہا ہوں، منگایا نا البیک، منگایا البیک، گئی لبیک، لبیک ختم ہو گئی، منگاؤ البیک، یہ تو حال ہے۔ یہ باتیں وہاں نہیں چلتی بھائی، فون بند رکھیں گے، یاد رکھیے۔ جب آپ حرم شریف مدینہ، حرم شریف مکہ، چھت کے نیچے آئیں گے سائلنٹ کریں گے، اور جب طواف کریں گے آف کریں گے۔ مدینہ شریف جب جائیں گے چھت کے نیچے سائلنٹ کریں گے، جب ریاض الجنہ جائیں گے، روزہ مبارک کے سامنے جائیں گے تو پلیز آف کریں گے۔ میرے ان گناہ گار کانوں نے وہاں انڈین میوزک کی بیلیں سنی، زیرو ہو جائے گا سب کچھ، وہاں ادب ہی بہت ہے۔ تو یہاں اور دیکھتے دیکھتے کیا کریں لوگ، آج کل ویڈیو لنک پہ دکھا رہے ہیں، وہ ویڈیو لنک پہ دکھا رہا ہے اس کی بیگم کا کچن میں چاہے بیڈ روم میں، یہ دیکھو بیگم، یہ میں خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ میں چوتھا چکر لگا رہا ہوں، اور پیچھے 250-300 بندے بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا اب طواف ہی یہ شروع ہو گیا، زیرو کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ان میں سے کچھ عقل مند اوہو میرے پاس بھی تو ہے، میں بھی دکھاؤں، وہ بھی اپنے گھر شروع ہو جاتے، چلو جی 250 اور دیکھ رہے ہیں، یہ کام نہیں چلے گا وہاں، ایزی مت لیں۔ طواف عظیم کریں گے، طواف عظیم کسی کتاب میں نہیں لکھا، جتنا اللہ عظیم ہے طواف عظیم کریں۔ طواف کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی سوائے اس جگہ کے۔ آپ کو اللہ نے بلا لیا ہے، آگے آ سکے یا نہ آ سکے، گولڈن چانس ہے، گولڈن ٹائم ہے، رش ہوگا تو 40 منٹ، نہیں رش تو 25 منٹ میں آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اس 40-45 منٹ میں تو اللہ کی ذرا ہستی میں گم ہو جائے نا۔ طواف کے 7 چکروں میں، ان طواف کے 7 چکروں میں کچھ ہوتا ہے، کچھ مکسنگ ہے، کچھ جذب ہونا ہے، کچھ مکس ہونا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے رنگ میں رنگ، اللہ کہہ رہا ہے طواف کریں میرے رنگ میں رنگے جائیں، یعنی کہ چھوٹا سا ولی اللہ بن کے نکلتے جائیں، چپ کے نکلتے جائیں، جگہ آ گئی، موقع آ گیا۔ چکروں میں کچھ ہونا ہے۔ یہ پنکھا ہے نا، 3 پر ہیں، ابھی میں چلاؤں گا اس کے 20 پر بن جائیں گے، اتنا بڑا ٹین چل رہا تو جذب ہو گیا، 20 پوری پلیٹ نظر آ رہی ہے۔ ان چکروں میں اللہ کے نور آپ کے اندر جذب ہونا ہے، جو نور پوری دنیا میں پھیلا ہے، یہاں خاص نور پھیلا ہوا ہے، جو چاہتا ہے وہ لے لے، کہ وہ نور ہے جو آئے گا آپ کے پاس۔ تو یہاں پہ تیسری آنکھ کھلتی کسی کسی کی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ جگ میں چینی ڈالتے ہیں، ہلاتے ہلاتے چینی غائب ہو گئی، اپنی مٹھاس دے کے چلی گئی، ختم، کہاں گئی وہ چینی، ختم۔ آج یہاں کچھ ہونا ہے، اپنی ذات کو ضم کر دیں اللہ کی ہستی میں۔ فی الحال واشنگ مشین میں شرٹ ڈالتے ہیں، چکر لگتا ہے واش آؤٹ ہو کے باہر آتی ہے، آج واش آؤٹ ہو کے باہر آنا ہے بھائی، ہر طرف سے واش آؤٹ، اندر باہر سے، بڑی گولڈن چانس مل گیا آپ کو۔ صرف بات کتنی ہے، 25 منٹ یا 40 منٹ، رش میں 45 منٹ بس۔ ایک پروانہ آتا ہے آپ کے گھر، لائٹ کے گرد گھومتا ہے، وہیں مر جاتا ہے، پر جڑتا ہے، جسم جڑتا ہے، وہیں مر جاتا ہے۔ آج اپنے آپ کو مارنا ہے، ایگو ختم کرنی ہے، اپنے آپ کو مائنس کرنا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو آپ کا مطلب یہ ہے مائنس کریں، اللہ کا نور جذب کریں۔ کیسے کریں گے؟ میں نے 15 منٹ پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ لیکچر دیا آپ کو، کہ پتہ چلے اللہ ہے کون۔ ہم روز اللہ اکبر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے۔ اتنا بڑا اللہ، اتنی بڑی ہستی کہ کروڑوں سال سے قائم چل رہا ہے، ایک چاند چل رہا ہے، نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، چل رہا ہے، ہوائیں چل رہی، سب چل رہا ہے، دنیا آ رہی جا رہی، وہ کون ہے؟ وہ آپ کا میزبان بنا ہے، کہہ رہا ہو میرے ساتھ دوستی کرو، اپنی زبان میں آ جاؤ۔ آج ہم نے مائنس ہونا ہے، آج اللہ کو ذرا لے جانا اپنی تخیلات سے بڑھ کر، جو میں نے بتایا، اللہ کو لے جائیں کہ وہ پورا محیط ہے اللہ کا، آپ اپنے کو مائنس کریں، چلے جائیں زمین کے اندر نیچے، زیرو ہو جائے، ایک ذرہ بن جائے۔ یہ ریت کا ذرہ نا، یہ زیادہ ایگزسٹ کرے گا، ہم تو آج کل میں جانے والے ہیں، مائنس کریں، نیچے چلے جائیں۔ جب اتنا نیچے جائیں گے، اللہ کو اپنے خلا سے اونچا رکھیں گے، پھر اللہ سے ہم کلام کو
پھر دیکھیں کیا بنتا، پھر دیکھیں کیا ملتا، پھر دیکھیں آپ کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں تیسری، کر کے تو دیکھیں، اللہ کی ذات میں گم تو ہو جائے، اللہ کی ہستی میں تو گم ہو، یہاں بھی نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوں گے مجھے بتائیں؟ کون سی جگہ جو آپ کو مست کرے گی دائروں میں؟ پاگل کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا ہوگا، پاگل جب اپنے مستی میں آتا ہے دوڑنا شروع کر دیتا ہے، سڑک پہ دوڑ رہا ہے، فٹ پاتھ پہ دوڑ رہا ہے، سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھ رہی، وہ نہیں دیکھ رہا کہ فراڈو چل رہی ہے کہ ایف ایکس چل رہی ہے، وہ اپنا چل رہا ہے۔ اللہ کرے اسی طرح آپ پہ پابندیاں لگائی ہیں، مست ہو جاؤ میری محبت میں، اپنی ذات کو گم کر دو، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی ذات کو اللہ کی ہستی پہ گم کر دیا تھا۔ یہ چکر اس لیے لگایا، اور کبھی پاگل اور مستی چڑھتی ہے وہ گھومتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، یہاں اللہ کہہ رہا آجو آخری سٹیج پاگلوں کیا گھوم کے مانگو، دمال پڑتا ہے نا، دمال کیا ہوتا ہے؟ اس وقت وہ دمال ڈالنے والا چاہے نمازی ہے، چاہے چرسی ہے، چاہے ڈھولکی ہے، ایک دفعہ خمار میں چڑھ جاتا، یہاں گول چکر اللہ کا، آ جاؤ اپنے آپ کو زیرو کرو، پھر اللہ سے مانگو، جب زیرو کرو گے اللہ سے مانگو گے پھر کیا ہوگا؟ 100% وہ شیر ہوگا خود ہی کو کر بلا دیتا ہے کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا؟ کیا یہ وہ سین بننے لگا، وہ اسٹیٹ آ رہی ہے؟ آئے گی جب آپ اس طرح چکر لگائیں گے، آپ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے گھر کے لیے مانگے، فیملی کے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے مانگے، ہمسایوں کے لیے مانگے، دنیا کے لیے مانگے، مسلمانوں کے لیے مانگے، آپ کی دعائیں ختم ہو جائیں گی، آپ کو آواز آئے گی اور کچھ دوستی ہو چکی ہے۔ اور اگر اس اسٹیٹ میں، اس حالت میں آپ کو اپنا دشمن بھی یاد آتا ہے، یاد رکھے وہ بھی بخشا گیا۔ یہ حالت ایسی، کنڈیشن ایسی ہے، کیا ہے بھائی؟ کیوں میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیوں بولتا جا رہا ہوں؟ تکے آپ اس وقت مسلمان سے مومن بن رہے ہیں، آپ مسلمان سے مومن بن رہے ہیں، مومن کو ہوتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف، تیہ کرتا ہے اگلا اللہ کا کہنے پہ چلیں گے، پچھلا معاف، تو مومن بن گئے آپ، یاد رکھیے۔ کیسے مومن بنیں گے؟ تو پھر ایک سٹیج آتی ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، اللہ نے خود کہا کہ ایک وقت آتا ہے میں مومن کی زبان بن جاتا ہوں، اللہ کہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں، ایک وقت آتا ہے میں مومن کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ وہی ڈپٹی کمشنر والی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کا اللہ اس وقت سب کچھ ہے، آپ جو زبان سے کہیں گے اوکے، آپ ہاتھ سے اشارے کریں گے اللہ کہے گا اوکے، آپ آنکھ کے اشارے سے کہیں گے اللہ کہے گا اوکے، تو میرا دوست ہے بھائی، سب اوکے۔ یہ جتنے اصل پیر ہوتے ہیں جو آج کل رہے نہیں ہیں، شاید کہیں چھپے پھرتے ہوں، ان کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کہتا ہے یا اللہ یہ آ گیا، اس کو کیا پتا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں نے تو تجھ سے مانگنا ہے، تیری دوستی مجھ سے ہے، تو میرا میں آپ کا ہوں، سیدھی بات، ہم نے یہ اٹل فیصلہ کیا ہوا ہے، ایگریمنٹ کیا، یا اللہ تو میرا میں تیرا، میں کیا دوں گا اس کو؟ اللہ کہتا ہے تو کیا، وہی ہوگا، وہ آتا ہے وہ کہتا ہے جا اوکے ہو گیا، جا بھائی ہو جا، کسی کے پاس کسی کو ہاتھ سے مار دے، ہو گیا بھائی ہو گیا، کوئی اسٹک پکڑی ہوتی پیر صاحب نے، ہو گیا بھائی، جا 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 ہو گیا، بہت سارے آگے آنکھ ماری اور سب کا ہو گیا بھائی، لوگ سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہو رہا ہے بھائی، یہ وہ سٹیج بن چکی ہے آپ کی۔ اب کیسے بن چکی؟ میں ادھر تک مار رہا ہوں، یہاں پر پہلے خانہ کعبہ ہوا کرتا تھا، اس خانہ کعبہ سے پہلے فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے، جب اللہ نے کہا کہ میں اپنے مخلوق کے لیے اسی جگہ فرشتے بناؤں، تو خانہ کعبہ بناؤں، تو اس خانہ کعبہ کو اٹھا کر ساتویں آسمان پہ بیت المعمور پہ لے گئے، بیت المعمور پہ جو خانہ کعبہ ہے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جب ایک فرشتہ طواف کر لیتا ہے اس کا نمبر 70,000 سال بعد دوبارہ آتا ہے، 70,000 سال بعد۔ فرشتوں کے درجے ہیں، لاڑلے فرشتے، اور لاڑلے اور لاڑلے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم نے طواف کرنا ہے، اللہ کہتا ہے 70,000 سے انتظار کرو، تو اس سے لاڑلے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تو آپ سے زیادہ لاڑلے ہیں، اللہ کہتا ہے 70,000 سال انتظار کرو،
پھر اور فرشتے یا اللہ ہم تو سب سے لاڈلے ہیں، اللہ کہتا ہے ایسے تم لاڈلے ہو، پھر ہمیں اتنا مزہ آیا جتنا میرے رکوع سجود میں لیا ہے، آج جو طواف میں ہم تیری اپنی ذات تیری ذات میں جو گم کی تو مزہ آ گیا کہ اللہ کہہ رہا ہے پھر تم ایسے کرو نیچے جاؤ، اب تمہارا مقابلہ ان فرشتوں سے نہیں ہے، تم نیچے جاؤ، نیچے جا کے طواف کرو میری مخلوق کے ساتھ، کیونکہ چند مخلوق کے بندے فرشتوں سے بڑھ چکے ہیں۔ وہ پھر نیچے آتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، یہاں سے آپ چلتے ہیں رکن اسود سے چلے رکن عراقی پہ، رکن عراقی سے رکن شامی پہ، رکن شامی سے رکن یمنی پہ، اور جب رکن یمنی سے چلتے ہیں تو یہاں پھر کیا ہے؟ یہاں پھر صرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، نہیں تو آدھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا جنۃ مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، یا آدھی پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہاں سے یہاں پڑھیں گے رکن یمانی سے رکن اسود تک، نزدیک کھڑے ہوں گے 2-4 دفعہ پڑھیں گے یہاں پہنچیں گے، دور کھڑے ہوں گے 10 دفعہ پڑھیں گے یہاں پہنچیں گے، یہاں فرشتے 70,000 ایک آدمی کے لیے پڑھ رہا ہے یہ کہ یا اللہ ہم نے اس کے ساتھ طواف کیا، ہم نے دیکھا یہ واقع فرشتوں سے بڑھ چکا ہے، اس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے، پھر اللہ کہتا ہے آپ بھی فرشتے بن گیا، فرشتوں کے ساتھ ملے، آپ بھی پڑھیں ربنا۔ فرشتے بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہمیشہ ہمیشہ آگ سے بچا، آپ خود بھی کہیں فرشتے بھی کہیں، اور جیسے ہی آپ کے 7 چکر پورے ہوتے ہیں پھر کیا کرنا ہے؟ ابھی تو آپ پہلا دوسرا فرض ختم نہیں ہوا، پھر آپ نے آ جانا ہے یہاں پر ملتزم، یہ جگہ ہے 5-5.5 فٹ کی، یہاں ایک چھٹتا کھڑا ہوتا ہے یعنی سیکورٹی پولیس والا، یہاں 2 آدمی لپٹ سکتے ہیں، وہ لپٹے جو نفلی طواف کر رہے ہیں یا ویسے ہی جا کے لپٹ رہے ہیں، جو احرام میں نہیں، احرام والے نہیں لپٹ سکتے، اول تو رش اتنا ہے آپ نہیں جا سکتے، رش نہیں ہوگا احرام میں بھی آپ نہیں جا سکتے، آپ نے لپٹنا ہے بعد میں کبھی ملے، نفلی طواف مکمل کر کے لپٹے، ملتزم یہاں لپٹے ہیں، کیسے لپٹے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف ختم کیا یہاں لپٹ گئے، کیسے؟ یہ ہاتھ پکڑ لیا خانہ کعبہ کے غلاف کو رکھا، یہ چہرہ خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف، یہ سینہ خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف، یہ ہاتھ، اور کیا کر رہے ہیں؟ بوسہ لے رہے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار کا، حجر اسود کا نہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے لاڑیاں شروع کر دی، غلاف کھینچا، ادھر سے کھینچا، یا اللہ یہ کیوں نہیں پورا کیا، یہ میری دعا نہیں پوری ہو رہی، کبھی بوسہ دے رہے کبھی کھینچ رہے، کبھی لاڑیاں ہو رہی کبھی بوسہ دے رہے، یہ کون سا عمل ہے؟ سیلیبریشن اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خود کہا چکر ختم کرو لپٹ جاؤ مجھ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لپٹ کے دکھایا۔ ملتزم، الزام کے ساتھ آؤ، الزام بھی ختم کراؤ، الزام ختم کرنے والی جگہ ملتزم، یہ کیسے بھی میں نے کہہ دیا، لگے ہوتے الزام، تو کرپٹ ہے بھائی، تو بے ایمان ہے بھائی، تو خیانت کرتا ہے، تو بڑا واہیات ہے بھائی، تو یہ ہے، چھوٹے بڑے حقیقتاً ان حقیقتاً سب لگے ہوئے ہیں نا، اصل میں بھی سب معاف ہو جائے گی۔ ایک ماں ہے نا، ماں بچہ اس کو ضد کرتا ہے، بچہ کبھی شرٹ کھینچتا ہے، کبھی قمیض کھینچتا ہے، کبھی جوتا اٹھا کے ماں کو مارا، کبھی فیڈر مارا، کبھی گلدستہ مارا، کبھی پلیٹ ماری، کیا کہتی ہے ماں؟ الو، او کم بخت، او کمینے، او فلانے، او واہیات، او کیا، 6-7 دے دیے الزام فوراً، پھر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں ماں اور بیٹا ملے ہوں، ایک دوسرے کو بوسہ دے، کہا گیا الزام ختم، ماں بیٹا کے ختم، کیا اللہ کہہ رہا الزاموں سے ملو، کہاں اللہ ماں بن رہا ہے، اللہ خود کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، آؤ ملو تو صحیح، کیونکہ مہاراش ہوتا ہے آپ کیسے ملیں گے؟ خواتین تو وہاں جا نہیں سکتی، بوڑھا بھی نہیں جا سکتا، اگر جوان بھی جائے گا دوسروں کو دھکے دے کے اور الٹا گناہ ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لپٹے، آپ چاروں طرف چکر لگائے، جہاں رش کم ہے وہاں لپٹے، آپ کا وہی ملتزم بن جائے۔ ابھی
ابھی ختم نہیں ہوا دوسرا فرض، کیونکہ سب سے بڑا فرض ہے. اب اللہ کہہ رہا آ جاؤ مقام ابراہیم، اس کے اندر ایک پتھر پڑا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس پتھر کو قبلہ بناؤ، چھوڑ دو خانہ کعبہ. ابھی پوری عمر خانہ کعبہ سجدہ کیا، منہ میرا کعبہ شریف، آج طواف کیا، لبیک کہا، خانہ کعبہ کے چکر. اللہ کہہ رہا چھوڑ دو، اب اس کو بنا دو، بناؤ اس کو قبلہ کو. دور کا نماز طواف دگانا، منہ میرا مقام ابراہیم، اللہ اکبر. پتھر کو، یا اللہ پتھر کو تو ہندو کرتے ہیں، یہ وہ پتھر نہیں ہے. یہ پتھر وہ ہے جس پہ حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے علیہ السلام، اور جنت سے وہ پتھر تھا. جب کھڑے ہوئے تو پتھر گدی کا بن گیا، نرم ہو گیا. اندر 4 5 ان پاؤں پہ وسط ہو گئے. اس کے اندر وہ پتھر پڑا ہوا، آپ دیکھیں گے. اس پتھر سے خانہ کعبہ بنوایا، اس کا کوئی آرکیٹیکٹ نہیں تھا. اللہ کے حکم سے جتنا پتھر اونچا گیا، ادھر گیا ادھر گیا ادھر گیا، اتنا ہی بنا. اور آج کہہ رہا ہے اس پتھر کو بنائے، چھوڑ دے کعبہ، چھوڑ دے ساری چیزیں، بناؤ اس پتھر کو قبلہ. کس کو؟ جس نے کہا تھا اللہ ایک ہے. جس سے کہا تھا اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کا معبود کوئی نہیں، اسی پہ توکل ہے. اللہ آج بھی کہہ رہا یہی کو. کہاں کے مسلک آپ نے؟ کون سا مسلک ہے؟ کون سے بنایا مسلک آپ نے؟ اللہ تو ابھی تک کہہ رہا کو اللہ ایک ہے، کو اس کا معبود نہیں، شریک نہیں، اسی پہ توکل ہو. یہ لو جنت کی ٹکٹ. آپ نے مسلک بنائے ہوئے ہیں، وہ سب بدعتیں کر رہے ہیں. تو جیسے یہ آپ قبول کرتے ہیں کہ ہاں اب حضرت ابراہیم کی سیلیبریشن ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے اپنی ذات گم کی، ہم اللہ کی ہستی میں اپنی ذات گم کرتے ہیں. ہم حضرت ابراہیم بنتے ہیں، حضرت ابراہیم جیسا لباس پہنا ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ایک، اس کو کچھ نہیں، اس کو نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا، جیسی بھی غلط ملت روکی موٹی جیسی پڑھ رہے ہیں، وہ تو لہذا پڑھ چیپٹر ہے. یہاں کہہ رہا کہ اللہ ایک بنو حضرت ابراہیم، یہ جنت کی ٹکٹ لو، ان نمازوں کا حساب اوپر ہوگا. کہہ لیا، نماز پڑھ لی. اب اللہ کہتا ہوں میں تمہیں سب سے برکت والا اچھا پانی پلاتا ہوں، جس کو آب زمزم کہتے ہیں. پیو آب زمزم، سیر حاصل ہو کے پیو. حضور نے کہا سلام سیر حاصل ہو کے پیو، لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا، اب آرام سے پانی پیو. اس پانی کو کھڑے ہو کے پینا ہے حضور کی سنت. یہ پانی تو ادب آ رہا ہے کہ یہاں پیئے وہاں پیئے، جہاں پیئے کھڑے ہو کر پیئیں گے، ٹھہر ٹھہر کے پیئے. سانسوں پیئے. لوگ کہتے ہیں سانسوں میں پیئے، وہ سمجھتے ہیں 3 سانسوں میں پیئے. میں کہتا ہوں یہاں پیئے تو 7 سانسوں میں پیئے. یہاں ہر کام 7 کا ہو رہا ہے، 7 چکر، 7 طواف، 7 آسمان، 7 دن میں زمینیں بنی، دنیا بنی. حضور کو 7 کا انصاف پسند. آپ کو یہاں بھی آپ مبارکباد دینے جاتے ہیں، آپ کو حاجی اتنا سا پانی پلاتے ہیں جیسے گلاسی میں، وہ بھی 7 سانسوں میں پیئے، اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے. اس کی عظمت ادب کیا آگے بتاؤں گا. 7 دعائیں کریں، یہ قبول ہوگی انشاءاللہ. پھر حضور نے کہا اپنے اوپر بھی پانی پھینکیں تو آپ کو 50 دن تک ہوائی بیماری بھی نہیں ہوگی. خواتین سکارف سے اوپر پھینکیں، بعد تھوڑا سا پانی چلو میں رہے، پانی ہوتا ٹھنڈا، پہلے اس کو کولڈ کریں پھر اوپر پھینکیں. اب پانی پی کے اب آپ کے 2 رہ جاتے ہیں واجبات. عمرہ ختم. واجبات کیا ہے کہ اب آپ نے صحیح پہ جانا ہے. 9واں استلام کرنا لوگ بھول جاتے ہیں. یہی سے کھڑے کھڑے آپ کو حجر اسود نظر آئے گا، کھڑے کھڑے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 9واں استلام. اباؤٹ ٹرن کر کے آپ جائیں گے صفا مروہ. وہ نقشہ بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے، وہ بنا ہوا ہے. نقشے پہ آپ دیکھیں، صفا پہ جائیں گے تو پھر صفا کی طرف منہ کریں اور نیت کریں، یا اللہ تعالیٰ میں صحیح کے 7 پھیروں کی نیت کرتی ہوں، میرے قبول فرما، آسان فرما. یہ کہتے ہی 3 دفعہ تکبیر و تحلیل کہیں گے. کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ کہہ کے دروشی پڑھیں گے. پھر دعا مانگے، یا اللہ حلال رزق عطا فرما، یا اللہ حفاظت دے، بیماریوں سے بچا، اچھا مستقبل دے. اور پھر صفا سے مروہ کی طرف چل جائیں گے. جیسے ہی صفا سے نکلیں گے تقریباً 150 قدم کے بعد میلین رختین شروع ہوگا، جہاں سبز لائٹیں چھت پہ لگی ہیں. یہ 100 قدم کا فاصلہ ہے. یا مرد بھاگیں گے فل سپیڈ پہ.
کہ لوگ کہتے ہیں کیوں فل سپیڈ پہ؟ حزاجہ فل سپیڈ پہ بھاگی تھی، ان کی سیلیبریشن کرنی ہے، ان کی نقل کرنی ہے، کس جذبے میں بھاگ رہی تھی وہی جذبہ لانا ہے۔ یہاں سے کیوں بھاگی تھی؟ یہ جگہ نیچی تھی، حضرت ابراہیم بھوک سے رو رہے ہیں، پیاس سے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، یہاں وہ نظر نہیں آ رہے، یہاں سے فل سپیڈ بھاگتی تھی تاکہ میں اوپر چڑھ کے اپنے بچے کو دیکھوں۔ یہاں عورتیں نہیں بھاگیں گی، لیکن یہاں حاجرہ کی سیلیبریشن مرد کریں گے، سنت مرد کریں گے۔ اس وقت وہ اکیلی تھی، آج عورتیں اکیلی نہیں ہیں، غیر محرم ہے، اس لیے مرد بھاگیں گے۔ اگر کوئی نہیں بھاگ سکتا چلو بھاگ لے، بیماری ہے، مجبوری ہے، دل کی تکلیف ہے، جوڑوں کی تکلیف ہے، اور آسا جائے، بریک واک کر لے، آستہ چل لے۔ اگر کوئی بالکل بھی نہیں بھاگ سکتا، ایسا غریب ہے، مجبور ہے، تو یہ جو 100 قدم ہے یہ پھر ایسے ایسے کر کے چلے گا۔ یہ بھی بتاؤ، سیلیبریشن وہ کرنی ہے بھائی، یہ عبادت ہی سیلیبریشن کی ہے۔ اللہ کہتا 2 نفل پڑھ کے کر دو، نو۔ اللہ کہتا خانہ کعبہ ہے، 2 نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، کتنا آسان تھا، آرام سے پڑھ، نو۔ سیلیبریشن کرو، وہی کرو جو حضرت ابراہیم نے کیا، پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کرو۔ یہاں بھی وہی کرنا ہے۔ پھر آگے جا کے جہاں سبا لائٹیں ختم ہوگی، مرد انتظار کرے، اس کے پیچھے اگر اس کی محرم خاتون آ رہی ہے اس کو لے اور ساتھ مروہ پہ پہنچ جائے۔ تقریباً 0.25 کلومیٹر ہے۔ کیا لوگ بیٹھے ہیں پنڈی اسلام آباد کے؟ میں آپ کو پنڈی کا بتا دیتا ہوں کہ پنڈی میں جو راجہ بازار ہے وہاں پہ ایک فوارہ چوک اور ایک ڈینگی کھوئی ہے، وہ بھی 2 ٹریک بنے، ایک آنے کا ایک جانے کا، یہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ہے، 0.25 کلومیٹر۔ حضرت ہاجرہ یہاں باغی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں جو ہوا ہے یہ میری نشانی ہے، اس کو میں نہیں بھول سکتا۔ کہ اپنی نشانیاں کوئی نہیں بھولتا، یاد رکھیے، اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے، کیسے بھولیں گے؟ اور پھر اپنی خاتون کو لے کے مروہ پہ پہنچیں گے، 0.25 کلومیٹر، ایک پھیرا ہو گیا۔ وہاں سے پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں گے، خانہ کعبہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ باہر نکل چکے ہیں باؤنڈری وال سے بھی۔ پھر وہاں دعا مانگیں گے، یا اللہ حلال رزق عطا فرما، حفاظت دے، بیماری سے بچا، اچھا مستقبل دے۔ اور پھر جائیں گے واپس صفا کی طرف، پھر سبز علاقہ آئے گا میلین اخرین، پھر مرد بھاگیں گے، پھر وہاں صفا پہ پہنچیں گے تو 2 پھیرے، پھر وہاں سے چلیں گے واپس آئیں گے مروہ پہ 3 پھیرے، 7واں پھیرا آپ کا مروہ پہ مکمل ہوگا۔ اللہ کہہ رہے صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ حضرت جب بھاگی تھی پتھروں پہ بھاگ رہی تھی، چھوٹے پتھر، نکیلے پتھر، ریت، اس پہ بھاگ رہی ہیں۔ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ آج آپ دنیا کے بہترین ماربل پہ بھاگیں گے، اے سی لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، بہترین صفائی، جاتے ہوئے 2 جگہ پہ زمزم پیے، آتے ہوئے پیے، اس وقت پانی بھی نہیں تھا، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں صفا والمروہ من شعائر اللہ۔ آپ تھک گئے ہیں، بیٹھ جائیں، اس میں اجازت ہے، سیب ہے وہ کھائیں، بسکٹ ہے وہ کھائیں، پھر چل پڑیں، پانی پیے پھر چل پڑیں، 10 منٹ بیٹھیں، ہر پھیرے کے بعد بیٹھ جائیں۔ وہ بھی تھکتی تھی، تھوڑا بیٹھ جاتی تھی، بھاگ رہی ہے پتھروں پہ، تھک گئی، تھوڑا بیٹھ گئی۔ معمولی نہیں ہے 7 چکر ایک عورت کے لیے بھاگ کے لگانا پتھروں پہ، آپ دیکھیں گے آپ اس اچھے ماربل پہ تھک جائیں گے۔ وضو ٹوٹ جائے، یہ وضو کے بغیر ہو سکتا ہے، لیکن آپ وضو کریں گے تو ثواب دوبالا ہو جائے گا۔ میں یہ اپنے سیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ جائیں یہاں سے وضو کریں، جب تک واپس آئیں وضو پہ رہیں، جب آپ واش روم جائیں وضو کر کے، آپ نے کام کیا ہے، سونا ہے، کھانا ہے، عبادت کرنی ہے، وضو میں رہیں، وہاں وضو سے جو عبادت ہوگی وہ آپ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، اس کا ثواب آپ کو زیادہ ملے گا، اس لیے وضو میں رہیں۔ یہاں بھی آپ زمین سے وضو کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ہوا کیا تھا، کیوں اللہ نے کہا 4,500 سال پہلے جب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے اللہ ہے کہ اس کا کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ نے کہا چلو ابھی میں اس کی فیملی کو بھی سناؤں، کہ صرف اکیلے ہی کہہ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہے، جس سے پوری قوم چلنی ہے، ممتا چلنی ہے، نسل چلنی ہے، ان کو بھی بتایا کہ نہیں؟ بلا لیا جناب عراق سے، آگے کب آئے، کتنا عرصہ لگا؟ بہت عرصہ لگا۔ جب آئے یہاں پر پہنچے جہاں آپ نے پانی پیا، یہاں جب آئے کچھ نہیں تھا راستے میں، کوئی شاہراہ نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی دیہات نہیں، کوئی قریہ نہیں، کوئی ضلع نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی محلہ نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی کیش اینڈ کیری نہیں، کوئی کرانے کی دکان نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، کوئی نرسنگ ہوم نہیں، کوئی واپڈا نہیں، کوئی جناب پولیس اسٹیشن نہیں، کوئی کمیٹی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پرندے نہیں، کوئی
درخت نہیں، کوئی باغات نہیں، کوئی نہر نہیں، کوئی پانی، کچھ نہیں، زیرو. وہاں کے اگ گئے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. حضرت ابراہیم کس کا؟ اپنے سب سے بڑے دوست کا. کوئی پانی نہیں پوچھا، کوئی کھانا نہیں پوچھا. کیوں؟ امتحانوں میں کون پوچھتا ہے؟ امتحان تو امتحان ہوتا ہے. پھر آئے، اسٹے کیا، حضرت ابراہیم کو بلایا، اشارے سے کہا، صرف اشارے، یہ بات کی، یہ نہیں پوچھا السلام علیکم کیا حال ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی نہیں. امتحان ہو رہا ہے. کہا نا اللہ ایک ہے، مانے ہو نا اللہ ایک ہے، مانتے ہو نا اسی پہ توکل ہے، تو پھر اللہ جو کہہ رہا ہے کرو. اوکے. اللہ نے بلایا، اس سائڈ پہ اکیلے نکل جاؤ میری تبلیغ کے لیے. انہوں نے کہا جی میری بیوی بچے اکیلے ہی آیا، تو کچھ بھی نہیں، کوئی دکان بھی نہیں. کہ یس باس، جب آئی اللہ میں جاؤ. اپنی بیوی کے پاس آئے کہ اللہ نے مجھے کہا اکیلے اس طرف نکل جاؤ، بس جاؤ میری تبلیغ کرو. یہ نہیں کہا واپس کب آؤ گے، اللہ بلا لے گا. تو بیوی کا کیا جواب تھا؟ وہاں اللہ آپ کا نگہبان، یہاں اللہ ہمارا نگہبان، جائے ہے کچھ نہیں. جب دیکھا 7 دن گزر گئے، راشن پانی ختم، حضرت اسماعیل ریڑیاں رگڑ رہے ہیں، کیا آپ نے آب زمزم پیا وہاں پہ. اب یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اٹھی اور کہہ رہی ہیں یا اللہ آپ نے حلال رزق دینا ہے، آپ نے حفاظت دینی ہے، آپ نے بیماریوں سے بچانا ہے، آپ نے اچھا مستقبل دینا ہے. یہ کہہ کے صفا پانی پہ چڑھی، چاروں طرف دیکھا، پھر کہہ رہی ہے اللہ آپ نے رزق دینا ہے، حلال رزق، آپ نے حفاظت دینی، بیماری سے بچانا ہے، آپ نے اچھا مستقبل دینا ہے. یہ کہہ کے بھاگ رہی ہیں دوسری پہاڑی کی طرف. یہ جگہ نشیبی ہے، یہاں نظر نہیں آتا بچہ، فل سپیڈ پہ بھاگتی ہیں، پھر آگے چڑھتی ہے، پھر اس پہ چڑھی، پھر کہہ رہی ہے اللہ آپ نے حلال رزق دینا ہے، حفاظت، بیماریوں سے بچا. اچھا کیوں چڑھی بھائی؟ کیا کرنے چڑھی تھی؟ پانی لینے؟ نہیں، پانی لینے نہیں چڑھی تھی، پانی کی تلاش میں نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں پانی کی تلاش میں نہیں، وہ دیکھ رہی تھی، ان کو تو اللہ پہ سارا بھروسہ تھا، فل بھروسہ. وہ کہہ کے نکلی اللہ آپ نے ہی دینا ہے سب کچھ. تو پھر یہ دیکھتی تھی کہ اب میں دیکھوں اللہ سبب کیسے پیدا کرے گا، جہاں ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی بندے کی ذات، نہ کوئی پرندہ، کوئی نالا، نہ کوئی دکان، کچھ بھی نہیں. وہ دیکھنے کے لیے نکلی کہ میں دیکھوں اللہ کرتا کیا. کرنا اللہ نے ہے. 7 چکر لگے، اللہ کو کہہ رہی، نڈال ہو گئی، ہمت نہیں ہے. اللہ آزما رہا ہے کہ آخری چکر میں بھی کہہ رہی اللہ تو نے ہی کرنا ہے. وہاں دیکھا تو پھر پانی کا چشمہ ابل پڑا. یہ چشمہ ویسا نہیں جو آپ پہاڑوں میں دیکھتے ہیں مری جاتے ہوئے نکلتا، نو، 20 فٹ بائی 20 فٹ کا ایک ایسے چشمہ نکلا کہ پہاڑ بن گیا. ڈر گئی میرا بچہ نہ ڈوب جائے، باغی ہو جائیں. اس پانی کو کہہ رہی زم 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 زم، رک جا رک جا رک جا رک جا، پانی میں ہی رک گیا. اور اس دن سے یہ صرف حاجیوں اور عمرے والوں کا کہنا مانتا ہے، باقی کسی کا نہیں کہنا مانتا. یہ بھی یاد رکھیے. 50 لاکھ حاجی ہو جائے، 60 لاکھ ہو جائے، اس دفعہ سنا اس روزوں میں 40-50 لاکھ حاجی سب کو پورا کرتا ہے. پیچھے سے کوئی مشین نہیں کھینچ رہے، پیچھے سے کوئی پائپ لائن نہیں. کتنی دفعہ لوگ اترے، سائنسدان اترے، کوئی دیکھے کوئی سمندر کی نالی، کوئی نہر، کوئی رابطہ، کچھ بھی نہیں، صرف ببل ببل ببل، 20 فٹ میں ببل. اور جیسے ہی حاجی کم ہوتے ہیں خود بہت کم ہو جاتے ہیں. کروڑوں گیلن حاجی ساتھ لاتے ہیں، یہاں بھی پیتے ہیں، پانی ختم ہو جائے، قیامت تک رہے گا. پیچھے سے راستہ ہی کوئی نہیں، سورس ہی کوئی نہیں. سورس کیا؟ جنت، وہاں سے آ رہا ہے. جیسے آپ کو جن نظر نہیں آتے، جیسے آپ کو کوئی اور مخلوق نظر نہیں آتی، فرشتے نظر نہیں آتی، یہ بھی جنت سے آ رہی، پائپ لائن نظر نہیں آ رہی، لیکن آج جنت سے ہے. اب جیسے ہی یہ 7 چکر پورے ہوتے ہیں، آپ کا اب دوسرا واجب ختم ہو گیا. اللہ کہہ رہے صفا والمروہ من شعائر اللہ. کریں سیلیبریشن، مجھے بہت پسند ہے. لگتا ہے میں نہیں بھول سکتا، نشانی ہے میری. بس نشانی کون بھولتا ہے؟ ہم اپنے باپ کی نشانیاں بھولتے ہیں؟ نو. تو اللہ کہتا ہے میری نشانی کرو بھائی.